اس ہفتے جو ایک اہم واقعہ ہم نے دیکھا واشنگٹن ڈی سی میں ہوا، نیشنل گارڈز جو تھے وہاں پہ ان میں 2 پہ حملہ کر کے وہ جو ان کو جاں بحق کیا گیا، اور جو وہ شخص جس نے ان پہ گولی چلائی وہ افغان نیشنل نکلا۔ اب امریکہ جو ہے کسی بھی واقعے کے بعد ایک رسپانس دیتا ہے، وہ ڈسپرپورشنٹ رسپانس بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، جیسا کہ اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں ویزا بین لگانے کا اعلان کر دیا ہے کچھ کنٹریز کے اوپر، اس میں افغانستان ہے بھی شامل ہے۔ پاکستان فی الحال اس لسٹ میں نہیں ہے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ غالباً یہ کچھ اس کا نزلہ پاکستان پہ بھی گر سکتا ہے، فی الحال ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ احسان اللہ ٹیپو مسعود ہیں، سیکیورٹسٹ ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے افغانستان کے جو یہ حملہ ہوا اور یہ افغان نیشنل نکلا، ذرا اس کا بیک گراؤنڈ بتائیے، یہ کون شخص تھا، وہاں کیسے پہنچا، کیا ہو رہا تھا، گولی اس نے وہاں پہ چلا دی، کسی پروگرام کے تحت گیا تھا، کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ ہاں ایگزیکٹلی، یہ پروگرام جو یو ایس نے اناؤنس کیا تھا کہ جب ودرال ہوگی ان کے ٹروپس کے افغانستان سے، تو وہ لوگ جنہوں نے کام کیا امریکن ٹروپس کے ساتھ یا وہاں پہ جو ان کے سویلین کانٹریکٹرز وغیرہ، تو ان کو ہم یعنی سیٹل کریں گے یو ایس میں، تو اسی پروگرام کے تحت یہ گیا تھا۔ اور ایک تعداد سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ جو افغان ٹروپس، خاص کر جو اسپیشل فورسز، جنہوں نے امریکن اسپیشل فورسز کے ساتھ بھی کام کیا تھا اور سی اے کے ساتھ بھی کام کیا تھا، 10,000 کی ایک تعداد آ رہی ہے کہ وہ ان کی یعنی اپروول ہوئی تھی، اور یہ بھی اسی کیٹیگری میں تھا۔ تو یہ سی اے کے ساتھ بھی کام کر چکا تھا۔ امریکن میڈیا رپورٹ کرے کہ 10 سال سے اسپیشل فورسز، جس کو امریکن اسپیشل فورسز نے ٹرین کیا تھا، کندہار میں اس کی پوسٹنگ تھی، خوست کا رہنے والا تھا جو ہمارا پاکستان کا بارڈر یعنی صوبہ افغانستان کا، اور وہاں پہ جا کے ان کے پھر 5 بچے بھی ہیں، ان کی بیوی وغیرہ، تو وہ بھی وہ اپنے ساتھ لے کے گیا تھا، باقی ان کی فیملی یہیں پہ ہے افغانستان میں۔ تو یہ ان کی طرف سے یہ واقعہ اس کا ہونا، اور اس کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے امپلیکیشنز کیا ہوں گی، کیونکہ خاص طور پہ پاکستان تو شکایت کرتا رہا ہے کہ بھئی ہمارے، اب ہم دیکھیں کہ تاجک بارڈر کے اوپر بھی وہاں سے بھی شکایات آ رہی ہیں، امریکہ تک، اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں پولیٹیکلی؟ ایک تو یہ جو بالکل یعنی ہم نے جو چیزیں دیکھی جو ڈائریکٹلی ہوئی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا ان کے جو سینئر آفیشلز ہیں وہاں پہ، کانگریس مین، سینیٹرز وغیرہ، ان کی جس طرح سے رسپانس آ رہا ہے، اور اس میں افغانز جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ بغیر اسکریننگ کے اتنے لوگوں کو یہاں پہ آنے دیا گیا، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے افغانستان میں، ان کی جو 20 سالہ جنگ تھی تو وہاں پہ یہ ان کے ساتھ لڑے تھے، مرے تھے امریکن انٹرسٹ کے لیے، طالبان کے خلاف، القاعدہ کے خلاف۔ لیکن اب ان کا یہ کہ جنرلائز کیا گیا پورے ایشو کو، ایک انڈیویجول ایکٹ سب پہ اپلائی کیا جا رہا ہے، یعنی ان کے پابندیاں لگائی جا رہی ہے، اور ٹرمپ شروع سے اس معاملے میں بڑے وہ یعنی تھے، اگریسو تھے، اور ان کی جو پوری ٹیم ہے، پوری جو سیکیورٹی ٹیم ہے یا ان کے جو فورن سیکٹری وغیرہ ہے، وہ سب یعنی اس کے تھے سپورٹرز، اور وہ ایک ایز این ایکسکیوز وہ یوز کر رہے ہیں کہ مزید پابندیاں لگائی جا سکے، اور انہیں آلریڈی کی بھی ہیں اس میں، اور بھی کافی ممالک صومالیہ وغیرہ بھی آ گئے ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ایشو، دوسرا ایشو یہ ہوگا کہ ابھی بھی یعنی اسلام آباد میں بھی یہاں پہ ہے ایک بڑی تعداد جو کہ جا رہے ہیں، جن کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے یو ایس جو امریکہ گورنمنٹ جنہوں نے جانا تھا، جن کے پیپر ورک ہے اس میں، تو ان کو بھی، ان کے لیے بس شدید مشکلات ہوں گی۔ آج میں پھر دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی فورن منسٹری کی طرف سے ایک بیان سامنے نظر آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بار بار اس ایشو کو اٹھایا یورپین کنٹریز کے ساتھ، امریکہ، کینیڈا کے ساتھ، کہ یہ 2-4 سال ہو گئے، 2021 میں یہ لوگ آئے تھے اور ابھی تک آپ لوگوں نے اس کو یہاں سے نکالا نہیں ہے، تو ہم بھی پھر جس طرح وہ باقیوں کو نکال رہے ہیں اس کو ہو سکتا ہے ہم بھی نکال لیں۔ تو وہ بیچارے جو ہیں دونوں طرف، یعنی وہاں پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ فیصلہ آنا، دوسری جانب یہاں پہ پاکستان کی اپنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجبوری ہے ہماری، ایونچولی ادھر جانا تھا۔ لیکن طالبان رجیم جو خاص طور پہ ہے، اگر ہم اس کانٹیکس میں بات کریں، کیونکہ ابھی پاکستان کے ساتھ طالبان کے تعلقات ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے علاوہ تاجکستان کی طرف سے شکایات آنا، اس پورے ایشو کے اوپر جو طالبان رجیم کے اوپر سمجھتے ہیں کہ دباؤ پڑے گا، خاص طور پہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ جو سٹیپ لیا ہے؟ ہاں وہ تو یعنی نیچرلی وہ چیز بڑھے گا، اور اس میں ایک تو یہ کہ جس طرح یعنی افغان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، یا افغان جو اوور آل ہے کمیونٹی، ان کے ساتھ اس کو لنک کیا جا رہا ہے، اور ٹرمپ جس طرح یعنی وہ بہت بلنٹ ہے اس معاملے میں۔ تو کل بھی جب وہ پریس کانفرنس کی ہو رہی تھی تو وہ بار بار اس کا وہ نام لے رہے تھے کہ نہیں اس میں ہیں تو افغان ملوث، یہ سب چیزیں، تو وہ پریشر آئے گا۔ ایک اور جو سب سے بڑا پریشر میرے خیال میں، ایک تو پاکستان کی طرف سے کنسسٹنٹلی ہم کہہ رہے ہیں کہ افغان سوائل ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، کل جو تاجکستان میں واقعہ ہوا ہے، یعنی وہاں پہ چائنیز نیشنل کا مارا جانا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ افغان سوائل جو ہے وہاں سے ڈرونز آ کے انہوں نے وہاں پہ اٹیک کیا۔ پھر آج ہم نے بیانات جو دیکھے چائنیز فورن منسٹری کی جانب سے کہ انہوں نے اسٹرانگلی اس کو کنڈیم کیا ہے، اور افغان طالبان نے بھی وہ یعنی ایک طرح سے انڈورس کیا، ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور ہم یعنی اس انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے تیار ہیں، ہر طرح کی کوآپریشن دینے کے لیے تیار ہے چائنیز اور جو تاجکستان گورنمنٹ ہے۔
تو افغان سوائل جو ہے پھر انٹرنیشنل جو یو این سیکورٹی کونسل کی رپورٹس دیکھ لیں یا ریجنل کنٹریز کے جو رپورٹس کے افغان سوائل جو ہے وہ دہشت گرد ہے وہاں پہ ان کی پریزنس ہے اور فیوچر میں کسی بھی ملک کے لیے چاہے ریجن کا ہو یا انٹرنیشنل ہو وہ چیزیں استعمال ہو سکتی ہے. تو پریشر ہے اپنی جگہ اور پاکستان کی جو میرے خیال میں ایک ڈپلومیٹک وین ہے پچھلے 4 سال ہم تو کہہ رہے تھے ہاں کہ ہم تو بتا رہے تھے کہ یہ یعنی اس طرح معاملات ہمارے ساتھ بھی ہو رہے ہیں اور دیکھو یہ یو ایس میں بھی یہ چیزیں ہوئی ہے اور وہ چیزیں ہم جو نیشنل یہاں پہ ڈیبیٹ ہے ڈسکورس میں دیکھ بھی رہے ہیں. اور ڈپلومیٹکلی یہ کہ پاکستان کا جو ایک تھا موقف کہ افغان سوائل ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو اس کو بھی انڈورسمنٹ مل رہی ہے. یہاں اسلام آباد میں جو ویسٹرن ڈپلومیٹس ہیں ان سے آپ بات کر لیں تو وہ پاکستانی اس فرانس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ ہاں. اور پھر یو این آپ دیکھ لیں یا ماسکو وغیرہ سمٹ جو تھا فارمیٹ اس میں 10 جو ممالک تھے ان کے جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی چیزیں تو ہے. افغانستان جو ہے ایشو بنتا جا رہا ہے. صحیح. بہت شکریہ. ثناء اللہ ٹیپو مسعود ہمارے ساتھ موجود تھے.